بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلاگ نمبر 19، پیج ہے 95. مستند مجموعہ وظائف یہ کتاب کا نام ہے. 70 استغفار 7 دنوں کی ترتیب پر 7 منزلیں، یہ آج کا ہیڈنگ ہے. ناظرین اس کتاب کا ٹائٹل ہے جدید نظر ثانی اور اضافہ شدہ ایڈیشن ہے. یہ کتاب کا ٹائٹل ہے قرآن و سنت اور اولیاء کرام کی دعاؤں کا نادر مجموعہ، دل اور دماغ کو سکون پہنچانے والی دعاؤں کا نادر مجموعہ، مستند مجموعہ وظائف، مشتمل بحصور قرآنیہ اور دعائیہ مسنونہ محپنج سورہ، تصدیق شدہ حضرت مفتی نظام الدین شامزی رحمۃ اللہ علیہ. ناظرین روزانہ کی بنیاد پر کم از کم کوشش ہماری ہوتی ہے کہ 1 یا 2 بھی لاگا تک پہنچائے جائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید حور نے سب کچھ سکھا رکھا ہے واحض کو، یہ حضرت دیکھنے میں سیدھے سادے بھولے بھالے ہیں. عروج آدم خاکی سے انجم سہے میں جاتے ہیں، کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. تو نے یہ کیا غضب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں. ویلاگ نمبر 19، مستند مجموعہ وظائف، پیج نمبر 95. 70 اصحاب، 70 دفعہ یعنی 70 ٹائم استغفار 7 دنوں کی ترتیب پر 7 منزلیں، یہ ہیڈنگ ہے آج کا جو ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں. یہ کلت ناظرین یہ ٹوٹلی یعنی یہ کل 70 استغفار ہیں جو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہیں، اور انہیں علامہ قطب الدین حنفی رحم اللہ تعالیٰ نے اپنے رسالہ ادعیہ الحج العمرہ میں جمع فرمایا ہے، جس کو ملا علی قادری رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب مناسک ملا علی قادری کا جز بنا دیا ہے. اہل علم اس رسالہ کی دعائیں سفر حج و سفر عمرہ میں اپنے ساتھ ضرور رکھیں، بہت پیاری دعائیں ہیں. ناظرین ہر مسلمان کو چاہیے کہ روزانہ کم سے کم ان 70 استغفار سے ایک منزل یعنی 10 استغفار ضرور پڑھ لیا کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیا کریں. ان استغفارات کا نام المنقذہ من النار، المنقذہ من النار رکھا گیا ہے، یعنی جہنم سے بچانے والے. خصوصاً منع میں قیام کی 3 راتوں میں اور روزانہ تہجد کے وقت میں استغفار کا معمول بنایا جائے. ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ استغفار کے کلمات کو روزانہ سحری کے وقت پڑھا کرتے تھے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے رات کا آخری حصہ طلوع فجر تک بہترین وقت ہے. خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ رات کے آخری تہائی حصے میں آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں جو ان کی شان کے مناسب ہے، اور اعلان فرماتے ہیں کہ کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین لہٰذا ان مبارک وقتوں میں ان منزلوں کے پڑھنے کا خاص طور پر اہتمام فرمائیں، اور مرتب مترجم اور اس کے معاونین کو خصوصی طور پر اپنی دعاؤں میں شامل فرمائیں تو کرم ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان نصیب ہوگا اور مناجات میں لذت حاصل ہوگی. کلمات استغفار کی 7 منزلیں ذکر کرنے کے بعد نمبر وار ان کا اردو ترجمہ ذکر کریں گے تاکہ معانی یعنی معنی میننگز سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دربار میں سچی توبہ کر لیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے انشاءاللہ. البتہ عربی میں ہر استغفار کے ساتھ درود شریف ہے جس کا ترجمہ یہاں سے یاد کر لیں. ترجمہ
اے میرے رب اپنی رحمت سلامتی اور برکت نازل فرمائیے ہمارے آقا و سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ اے سب سے بہتر معاف کرنے والے میرے گناہ معاف فرما دیجئے۔ وضاحت: جن کو اردو یا انگریزی میں ترجمے کے ساتھ یہ استغفار علادہ دیکھنے ہوں اور یاد کرنے ہوں، وہ کتاب استغفار کی 70 دعائیں میں 70 درود شریف انگریزی میں یعنی 70 دعاز آف استغفار اس میں درج ہیں، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں وہاں لے کے۔ ناظرین، یہ ولاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ہمارا نیکسٹ ولاگ ہوگا المنزل اول، پہلی منزل، وہ انشاءاللہ ہم رکھیں گے آپ کے سامنے نیکسٹ ولاگ کی صورت میں۔ یہ ولاگ ہم یہاں ہی مکمل کر رہے ہیں۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بے صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، بزم کونین پہلے سجا ہی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید المرسلین، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔